مشکات المصابیح کتاب الزکوٰۃ کی روایات بیان کی جا رہی ہیں۔ کس کس چیز میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنی واجب ہوتی ہے، بہت ساری باتیں تفصیلاً آپ کے سامنے اب سے پہلے بھی ذکر کر دی ہیں۔ یہ عبارت جو پڑھی گئی ہے یہ حدیث مبارکہ کی عبارت، اسے آپ دیکھ لیجئے پہلے، کیونکہ یہ زیادہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا نیچے تک، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ مطلب بھی آسان ہی ہے، بس اس پوری حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ کتنے اونٹ ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، ایک بکری کب واجب ہوگی، 2 بکری کب واجب ہوں گی، 1 سال کا بچہ اونٹنے کا کب واجب ہوگا، 2 سال کا اونٹنے کا بچہ کب واجب ہوگا، 3 سال کا اونٹنے کا بچہ کب واجب ہوگا، 4 سال کا اونٹنے کا بچہ کب واجب ہوگا۔ اس طریقے سے بکریوں کا ذکر آئے گا کہ 1 بکری کتنی بکری میں واجب ہوگی، اس کے بعد 2 بکری کتنی بکری میں واجب ہوں گی۔ یہ ساری باتیں اسی کے اندر وضاحت سے لکھی ہیں۔ بڑی آسان ہے یہ حدیث، کوئی دقت نہیں ہے۔ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیکھو دھیان سے سنتے رہنا، اتنی لمبی حدیث ہے، اتنا اس کا جو ہے محنت سے کراؤں گا ترجمہ، اور آپ ذرا سا بعد میں کہہ دیں جی ایک بار اور کراؤں تو بڑا لمبا پڑے گا وہ، ٹھیک ہے نہیں، اس لیے ایک ہی بار دھیان سے دیکھو۔ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کتب لہو لکھا ان کے لیے، ھذا الکتاب یہ خط، ایک خط لکھ کر کے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھ کر کے دیا، کب دیا؟ لما وجہہ الی البحرین، جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین بھیجا۔ بحرین یہ بصرہ کے مقام کے آس پاس میں ایک شہر تھا، ایک علاقہ تھا بہت بڑا، اب فی الحال ایک بحرین کے نام سے پورا ملک ہے جو فارس کی کھاڑی پر ہے، اور UAE، اس کے بعد بحرین ہے، پھر قطر ہے، پھر کویت ہے، یہ پوری پٹی ہے، تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ دیکھیے جی، لما وجہہ الی البحرین، جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا حضرت ابو بکر صدیق نے بحرین کی جانب، اس خط میں کیا تھا دیکھو، خط میں یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امر اللہ بها رسولہ، یہ صدقے کے فریضے کی تفصیل ہے، یہ صدقے کے فریضہ، اس سے مراد ہے زکوٰۃ کے فریضے کی تفصیل ہے، فرض زکوٰۃ کی تفصیل ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا علی المسلمین، مسلمانوں پر، اور کہاں سے فرض قرار دیا تھا؟ والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، خود اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تھا۔ دیکھیے کیا ہے، فمن سئلھا من المسلمین علی وجہھا، پس جس کسی مسلمانوں میں سے کسی مسلمان سے مانگا جائے، سوال کیا جائے،
علی وجہہا اس کے طریقے پر، وجہ کی معنی طور و طریقہ، اسی انداز کا جس انداز پر اللہ رسول نے بیان فرمایا، اللہ اس کے رسول نے جس انداز میں بیان فرمایا اور کہا کہ اتنا اتنا ہوگا واجب، اتنے اتنے میں، اسی کے مطابق فمن سئلہا جس سے سوال کیا جائے، زکوٰۃ مانگی جائے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، علی وجہہا اس طریقے کے مطابق، فلیعطھا تو چاہیے کہ وہ اس طریقے کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کر دے، ومن سئل فوقہا اور جس سے سوال کیا جائے، مانگا جائے، فوقہا اس سے زیادہ، یعنی جو زکوٰۃ مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کریں۔ 200 درہم میں مثال کے طور پر 5 درہم واجب ہیں، 100 روپے پر 2.5 درہم، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے ہے واجب۔ اب کوئی 100 روپے پر اگر 10 روپے مانگنے لگے تو کہتے ہیں فلا یعطی، تو نہیں دینا ہے۔ ومن سئل فوقہا جو اس سے زیادہ مانگے، جتنا اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو اس سے زیادہ مانگے، سوال کیا جائے جس سے زیادہ کا، فوقہا اس سے زیادہ، اس سے اوپر جتنا ہونا چاہیے، فلا یعطی تو نہ دے، بالکل بھی نہ دے۔ اب یہاں سے بات الگ شروع ہو گئی، کتنے کتنے میں کیا کیا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے۔ دیکھیے فی 24 من الابل فما دونہا، دیکھیے 24 اونٹ یا اس سے کم اونٹ میں، 24 اونٹ ہوں یا اس سے کم اونٹ نہ ہوں، یعنی 24 اور 24 سے کم اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکری واجب ہے، لیکن ہے کتنی بکری؟ یہ کہنا ہے چاہ رہے ہیں کہ 24 سے اوپر کو جو اونٹ ہوتے ہیں، یعنی 25واں اونٹ جو ہو جائے گا، تو اگر 25 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ بکریوں سے نہیں دی جائے گی، بلکہ اونٹ اونٹنی سے ہی زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن 24 تک کی زکوٰۃ جو دی جائے گی وہ بکری سے دی جائے گی، اور ہر 5 اونٹ پر 1 بکری واجب ہوتی ہے۔ اس حساب سے ہر 5 اونٹ پر 1 بکری واجب ہوگی، تو یہ 24 تک 4 بکریاں آپ کی واجب ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر کو جب ہم آگے جو ہے بڑھیں گے تو اس کے بعد میں بکری واجب نہیں ہونی ہے۔ 24 کے اوپر کو پھر 1 سال کا اونٹنی کا بچہ، 1 سال کی اونٹنی، 2 سال کی اونٹنی، اس طریقے سے واجب ہوگی۔ ابھی آپ کے سامنے ذکر آیا چاہتا ہے، آپ دیکھیں۔ فی 24 24 میں، من الابل اونٹوں کے 24 میں، فما دونہا یا اس سے کم میں، یعنی 24 اونٹ سے کم میں یا 24 اونٹ میں، من الغنم بکریاں ہی واجب ہوں گی۔ اس جملے کو نشان لگاتے رہنا کہ یہاں تک جملہ ترجمہ ہو گیا، اب آگے جملہ، من کل 5 شاۃ، ہر 5 میں 1 بکری ہے، ہر 5 میں 1 بکری، ہر 5 کون؟ ہر 5 اونٹ میں، چونکہ بات اونٹ ہی کی چل رہی ہے، ہر 5 اونٹ کے اندر 1 بکری واجب ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، پس جب یہ اونٹ پہنچ جائیں، 25 25 کو پہنچ جائیں، میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، دیکھو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ 24 سے کم کے اندر واجب ہوں گی بکری، لیکن بکری کتنی واجب ہوں گی؟ ہر 5 اونٹ پر 1 بکری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 اونٹ پر ہو گئی، 5 اونٹ سے کم میں کوئی بکری واجب نہیں، 4 اونٹ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ اونٹوں کی زکوٰۃ کا حکم ہی یہ ہے کہ 5 ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ، 5 ہو گئے تو کتنے؟ 1 بکری واجب ہو گئی۔ اب 5 سے لے کر کے 9 تک یہ 1 ہی رہے گی۔ اب جب 5 ہو جائیں گے پورے، 10 ہو جائیں گے پورے، اب 10 جیسی ہو جائیں گی تو پھر 2 بکری واجب ہو جائیں گی، اور یہ 14 تک رہیں گی 2۔ اس کے بعد جیسے ہی 15 ہو جائیں گی تو پھر 3 بکری واجب ہو جائیں گی، اور یہ 15 16 17 18 19 تک بھی 3 رہیں گی، لیکن جیسے ہی 20 بکری ہو جائیں گی تو 4 بکری ہو جائیں گی، اور یہ 4 رہیں گے کب تک؟ 21 22 23 24 تک 4 رہیں گی۔ اب جیسے ہی 25 ہوگا، 25 سے 35 تک، تو اس میں 1 سال کا اونٹنی کا بچہ یہ ہوگا جی۔ اب دیکھیے آپ، فَإِذَا بَلَغَتْ 25 پس جب یہ 24 سے 25 پہنچ جائے، پس یہ 24 اونٹ کتنے پہنچ جائیں؟ 25 اونٹ کو پہنچ جائیں، کہاں تک؟ اِلَى 35 35 اونٹوں تک۔
یعنی 25 اونٹ سے لے کر کے 35 اونٹوں تک اگر کسی کے پاس ہیں، ففیہا تو ان اونٹوں میں بنت مخازن انثی مؤنث 1 سال کا اونٹنی کا بچہ ہے، مؤنث بچہ 1 سال کی اونٹنی ہے، 1 سال کی اونٹنی ہے، بنت مخازن انثی۔ یہیں رک کر ایک بات سن لیجیے، دیکھیے اونٹوں کی زکوٰۃ جب دی جائے گی تو اونٹنیوں کی زکوٰۃ کے اندر جہاں جہاں اونٹ دیا جائے گا وہاں اونٹنی ہی دی جائے گی، یعنی اونٹ کبھی بھی زکوٰۃ میں نہیں دیا جائے گا۔ 1 سال کا اونٹ، 2 سال کا اونٹ، 3 سال کا اونٹ، 4 سال کا اونٹ ابھی آئے گا آپ کے سامنے، تو وہاں اونٹ کا لفظ نہیں آئے گا، ہمیشہ اونٹنی ہی دی جائے گی۔ 1 سال کی اونٹنی، 2 سال کی اونٹنی، 3 سال کی اونٹنی، 4 سال کی اونٹنی، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ تو اب یہ کتنا ہو گئے؟ 25 25 سے لے کر کے 35 35 اونٹوں تک، ففیہا تو ان 35 اونٹوں تک والے میں بنت مخازن انثی مؤنث یعنی ایک اونٹنی ہے 1 سال کی، بنت مخاز کہتے ہیں 1 سال کی اونٹنی۔ اچھا جی، اب اس سے آگے بڑھو، یہ ہو گیا ہمارے 35 تک، اب 36 سے آگے بڑھیں گے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ اور جب یہ 35 اونٹنے یا 35 اونٹ 36 ہو جائیں، 36 کو پہنچ جائیں، اور یہ اِلَى 45 45 تک رہیں، تو 36 سے 45 تک کتنے واجب ہوں گے؟ فَفِيهَا تو اس کے اندر اس میں کس میں 36 سے لے کر 45 تک کے اونٹوں میں بنت لبون انثی 2 سال کی اونٹنی ہے، 2 سال کی اونٹنی ہے۔ اب یہ ہو گئی آپ کی 2 سال کی اونٹنی ہو گئی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 اور جب یہ پہنچ جائیں کتنے کو؟ 46 کو، چونکہ بات ہوئی ہے 36 سے 45 تک کی، اب 46 ہو گئے تو کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغَتْ جب یہ اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے 46 46 کو پہنچ جائے، اور کہاں تک رہے؟ اِلَى 60 تک، تو 46 سے 60 تک اگر اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے تو فَفِيهَا حِقَّةٌ تو اس میں ایک حقہ واجب ہوگا۔ یہ حقہ کیا ہے؟ یہ حقہ کیا ہے؟ اس کو بھی آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، چونکہ 3 سال کی اونٹنی کا کوئی میٹر نہیں ہے، سیدھے 4 سال کی اونٹنی کا ہے۔ 1 سال کی اونٹنی ہو گئی 25 سے 35 تک، 2 سال کی ہو گئی 36 سے 45 تک، اب جو 46 سے لے کر کے 60 تک ہے وہ 4 سال کی اونٹنی ہوگی، 4 سال کی اونٹنی، اسے کہتے ہیں حقہ۔ تو بنت مخاز کہتے ہیں 1 سال کی اونٹنی، اور بنت لبون کہتے ہیں 2 سال کی اونٹنی، اور حقہ کہتے ہیں 4 سال کی اونٹنی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 جب یہ 46 کی تعداد کو پہنچ جائے اِلَى 60 اور 60 تک رہے، 60 سے کم تک رہے، فَفِيهَا تو اس کے اندر حقۃ ایک حقہ کہتے ہیں 4 سال کی اونٹنی کو، 4 سال کی اونٹنی واجب ہوگی، طروقۃ الجمل جو متحمل اونٹ ہو، جو متحمل اونٹ ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 اور جب یہ 61 کو پہنچ جائیں، 60 تک کا بیان ہو گیا، اب 61 پہ آؤ گے، پس جب یہ 61 میں ہو جائے، 61 کو پہنچ جائے اِلَى 75 75 تک، 61 سے لے کر کے 75 تک کی تعداد ہو جائے اونٹوں کی، فَفِيهَا جَزْعَةٌ تو اس میں جزعہ ہے، اس کو جزعہ بھی پڑھا گیا ہے، جزعہ بھی پڑھا گیا ہے، اس میں جزعہ ہے۔ اب یہ جزعہ کیا چیز ہے اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ 4 سال ختم کر کے 5ویں سال میں داخل ہو جائے، یعنی 5 سال اس کے مکمل نہیں ہوئے لیکن وہ 5ویں سال میں ہے، 5ویں سال والی اونٹنی جو ہوتی ہے اسے جزعہ بولتے ہیں، تو وہ واجب ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 اور جب 61 سے لے کر کے 75 75 تک تعداد ہو جائے، فَفِيهَا جَزْعَةٌ تو اس میں ایک جزعہ ہے، جزعہ اسے بولتے ہیں 5ویں سال میں لگ جائے، وہ اونٹنی ہے جو کہ 5ویں سال میں لگ چکی ہو۔ آگے دیکھو اب 75 تک ہو گیا، اب 76 سے بات چلے گی 90 تک۔
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، پس جب اونٹوں کی تعداد 76 ہو جائے، إِلَى 90 90 تک، 76 سے لے کر 90 تک کی تعداد اونٹوں کی ہو جائے تو فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، بنتانی تھا، بنتانی دو بیٹیاں، بنتانی، اور نون گر گیا اضافت کی وجہ سے تو بنتا لبون، اگر ہوتا بنت لبون تو ہوتا کتنے سال کا؟ 2 سال کی اونٹنی ہوتی، لیکن بنتا لبون تو مطلب ہوگا 2 سال کی 2 اونٹنیاں، 2 سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں۔ کہاں تک؟ 76 سے لے کر 90 تک کی تعداد اگر اونٹ کی ہو، فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ تو 2 سال کی 2 اونٹنیاں ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91، اور جب اونٹوں کی تعداد 91 کو پہنچ جائے، اور 91 سے کہاں تک؟ إِلَى 20 و100، 120 تک تعداد رہے، 20 20 و100 اور 100، 120 ہو گیا۔ 91 سے لے کر کے آپ کے 120 تک کی اونٹوں کی تعداد ہو جائے تو فَفِيهَا حِقَّتَانِ، اور تو اس میں 2 حقے ہیں، اور ایک حقے کا میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ حقہ کہتے ہیں 4 سال کا مکمل، 4 سال کی مکمل اونٹنی ہو، لیکن یہاں پر 2 حقے ہوں گے، یعنی 4 سال کی 2 اونٹنیاں ہوں گی، طروقۃ الجمل، جو متحمل اونٹ ہوں۔ دیکھیں جی دیکھو جی، سمجھ گئے جی آپ بات؟ دیکھیں فَإِذَا بَلَغَتْ عَلَى 20 و100، پس جب تعداد زیادہ ہو جائے 120 کے اوپر، اب 120 سے اوپر کو چلیں گے، 120 کے اوپر ہر 40 کے اندر کچھ ہوگا، ہر 40 میں۔ اب دیکھیے فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، 120 تو رکھے گئے الگ، یہ اب 120 کے اوپر 40 کا حساب رہے گا۔ بس جب زیادہ ہو جائے 120 کے اوپر تو حساب یہ بنے گا کہ فَفِي كُلِّ 40، ہر 40 کے اندر بنتو لبون، 2 سال کی اونٹنی ہوگی، 2 سال کی اونٹنی، ہر 40 میں 2 سال کی اونٹنی۔ اچھا جی، وَفِي كُلِّ 50، اور ہر 50 کے اندر حقتن، ایک 4 سال کی اونٹنی ہوگی۔ یہاں تک ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کے پاس، اب چلو بالکل شروع سے ہم نے بتایا تھا کہ 5 سے بات شروع ہوئی ہے، اور 5 ہوں گی اونٹنی یا اونٹ تو وہاں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور 5 سے کم ہو، 4 ہوں، اس میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، وہی چل رہا۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ، اور جس کے ساتھ نہ ہو، إِلَّا 4، مگر ہوں 4، من الإبل، اونٹ۔ اب دیکھو لم کو ہٹا دو، لم نافیہ ہے، اور اللہ کو ہٹاؤ، جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹنیاں ہوں تو فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو نہیں ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی اس کے اندر، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، مگر ہاں اگر اس کا مالک، رب کے معنی یہاں مالک کے ہیں، ربها یعنی رب الإبل، اونٹ کا مالک، مگر یہ کہ اونٹ کا مالک دے دے، اپنی مرضی سے کچھ دے دے، وہ نفلی ہو جائے گا نا، زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے۔ بھئی 4 اونٹ والا ہے، 4 اونٹ والا کہتا ہے کہ میرے پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہو رہی، ایک بکری 5 پر واجب ہوتی ہے، 5 اونٹوں پر، تو 4 ہی اونٹ ہیں، لو بھی میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں، تو کہتے ہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، جو چاہے دے دے، اونٹنی والا، اونٹ والا، وہ نفلی بن جائے گا، اس سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے اب چلے گی بات کس کی؟ ابھی تو وہی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 5، پس جب یہ اونٹ 5 ہو جائیں تو فَفِيهَا شَاةٌ، تو اس کے پاس، تو اس پر ایک بکری کا بچہ واجب ہو جائے گا، ایک بکری کا بچہ، 1 سالہ ایک بکری کا بچہ، 1 سال کا ایک بکری کا بچہ واجب ہو جائے گا۔ سمجھ گئے جی؟ یہ ہے۔ اچھا ہو جائیے، صحیح۔ اب دیکھیے کبھی کبھی اس طرح سے ہوگا
کہ جو چیز واجب ہو رہی ہوگی وہ چیز ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر واجب تو ہوا ہے بنت مخاض. بنت مخاض مطلب 1 سال کی اونٹنی، وہ ہوئی ہے واجب. اب وہ جو ہے ہی نہیں، بڑی ہے، اس سے 2 سال والی ہے. تو کیا 2 سال والی لے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. 2 سال والی لے تو سکتا مگر ایک کے پیسے واپس کرے گا. مثال کے طور پر بنت مخاض جو ہے 5,000 روپے کی ہے. خالی مثال دے رہا ہوں، یہ 5,000 روپے کا نہیں ہوتے اونٹ اونٹنے، 1 لاکھ کے ملتے ہیں. تو 5,000 روپے کی اونٹنی ہے 1 سال کی، 10,000 روپے کی اونٹنی ہے 2 سال کی. اب 1 سال کی اونٹنی واجب ہوئی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے 25 اونٹ ہو گئے تو 1 سال کی اونٹنی واجب ہو گئی. وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو 2 سال کی اونٹنی ہے. تو 2 سال کی اونٹنی کیسے دے دیں گے جی؟ غلط ہو جاؤ تو اس میں یہ کیا جائے گا 2 سال کی اونٹنی زکوٰۃ وصول کرنے والا لے تو لے گا لیکن 1 سال کی اونٹنی کے پیسے واپس کر دے گا. تو گویا کہ 10,000 روپے کی اونٹنی لے لی 5,000 روپے کی جگہ، تو لہذا 5,000 اس کو واپس کر دے گا. یہی آئے گا اس کے اندر سارا. چلیے جی کہاں گیا؟ وَمَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَزْعَةِ، اور جس شخص کے پاس اونٹوں کے بارے میں جس شخص کے پاس میں جزعہ کی زکوٰۃ ہو. جزعہ کی زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے اندر جزعہ کہتے ہیں جو 5ویں سال میں لگ چکی ہو اونٹنی. اگر کسی کی زکوٰۃ کی تعداد 5 سال کی اونٹنی 5ویں سال میں چلنے والی اونٹنی کی زکوٰۃ پہنچ جائے. اگر کسی شخص پر اونٹوں کی زکوٰۃ میں 5ویں سال میں چلنے والی اونٹنی کی زکوٰۃ ہو جائے واجب. اور وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَزَعَةٌ، اور اس کے پاس 5 سال میں لگنے والی چلنے والی اونٹنی ہے ہی نہیں. وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، اور اس کے پاس ایک حقہ ہے. حقہ کہتے ہیں 4 سال کی اونٹنی کو. تو 4 سال کی اونٹنی ہے اور اس کو واجب جو ہوئی ہے وہ فالتو ہوئی ہے، یعنی جزعہ یعنی 5ویں سال میں چلنے والی اونٹنی ہوئی ہے. اب یہ 4 سال کی اونٹنی 5ویں سال میں چلنے والی اونٹنی کی جگہ تو نہیں بنے گی، چونکہ تو 4 سال والی کم رہ گئی اور زکوٰۃ واجب زیادہ ہوئی تھی اور یہ کم رہ گئی. تو کیا کیا جائے گا؟ تو بولتے ہیں یہ کیا جائے گا فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، تو اس سے حقہ تو قبول کیا جائے گا. حقہ یعنی 4 سال کی اونٹنی تو لے لی جائے گی لیکن ساتھ میں ابھی کچھ اور بھی لیا جائے گا تاکہ اس کی پورتی ہو جائے. وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ، ایک منٹ، اور لیا جائے گا اس کے ساتھ میں دو بکریوں کو لیا جائے گا. 2 بکری بھی ساتھ میں تاکہ وہ پورتی ہو جائے جو کمی پڑ رہی ہے. 5ویں سال میں چلنے والی اونٹنی واجب ہوئی تھی اور 4تھے سال میں چلنے والی اونٹنی آپ نے دی ہے، تو 4تھے سال میں چلنے والی اونٹنی تو لے لیں گے لیکن ساتھ میں شاتینی 2 بکریاں بھی دی جائیں گی. ان استیسرتا لہو، اگر اس کو دینا آسان ہو. اگر اس کے پاس ہیں 2 بکریاں دے دے گا تو 4 سال کی اونٹنی اور 2 بکریاں. اور اگر 2 بکریاں نہیں ہیں اور صرف 1 سال 4 سال کی اونٹنی ہے تو کہتے ہیں او 20 درہمن، یا پھر 20 درہم دے دے گا. تو اب کیا دیا جائے گا؟ 4 سال کی اونٹنی اور 20 درہم. تب جا کر کے 5ویں سال میں چلنے والی اونٹنی کی زکوٰۃ جو واجب ہوئی تھی وہ جو ہے ہمارے اوپر سے اتر جائے گی. یہاں نوٹ کر لینا جی، بس میری بات سنو، یہاں نوٹ کر لینا اس کو یہیں پر ہی. ہدایت النحو، تیسری بحث گولتا کی بحث. الکلمتوں میں الف لام کی بحث بھی ہو گئی ہے، کلم کی بحث بھی ہو چکی ہے. اب گولتا کی بحث لکھو جلدی سے. الکلمتوں میں جو تا ہے، الکلمتوں میں جو تا ہے، تا سے مطلب اس سے مراد گولتا، یا گولتا ہی لکھ لو، کبھی تم اس میں بھی الجھو. الکلمتوں میں جو گولتا ہے یہ وحدت کی ہے. وحدت، واو بڑا ہا دال تا، وحدت. ہاں وحدت کی ہے، یہ وحدت کی ہے.
لیکن یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہاں پھر یہ اعتراض ہوتا ہے، لکھا جی الف لام کے الف لام جنسی اور تائے وحدت میں، کہ الف لام جنسی اور تائے وحدت میں تضاد ہے۔ بہت تیز لکھنا پڑے گا تمہیں اب، الف لام جنسی اور تائے وحدت جو پر آیا تھا میں تضاد، تا زواد الف دال، تضاد، تضاد، کیونکہ الف لام جنسی کثرت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ الف لام جنسی کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ کثرت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ الف لام جنسی کثرت پر دلالت کرتا ہے، اور تائے وحدت، اور تائے وحدت کلمے کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور وحدت اور کثرت میں، وحدت و کثرت میں تضاد ہے، وحدت اور کثرت میں اور وحدت اور کثرت میں تضاد ہے۔ یہ تو بات موٹی سمجھ میں آ رہی ہے، وحدت ایک کو کہتے ہیں، کثرت بہت سارے کو کہتے ہیں، جو ایک ہوگی بہت سارے نہیں، بہت سارے ہوگی ایک نہیں۔ جواب دیکھو جی، وحدت کی تین قسمیں ہیں، وحدت شخصی، وحدت شخصی، تا کے نیچے زیر لگا لو بس، وحدت شخصی، وحدت نوعی، وحدت جنسی، یہ تین قسم۔ ہاں، شخصی، نوعی، جنسی، وحدت شخصی، وحدت نوعی، وحدت جنسی۔ اب ان کی تعریفات لکھو۔ وحدت شخصی وہ ہے وحدت شخصی وہ ہے کہ جو ایک شخص اور ایک فرد ہونے پر دلالت کرے، وحدت شخصی وہ ہے جو ایک شخص یا ایک فرد ہونے پر، مرد نہیں فرد، مرد نہیں فرد، فرد ہونے پر فارا دال دلالت کرے۔ نمبر 2 لکھو، وحدت نوعی وہ ہے وحدت نوعی وہ ہے جو ایک نوع اور ایک قسم ہونے پر دلالت کرے۔ وحدت نوعی وہ ہے جو ایک نوع، نون واو عین، نوع، نون واو عین، نوع،
جو ایک نوع اور قسم ہونے پر دلالت کرے۔ لکھا جی آپ نے وحدت جنسی نمبر 3، وحدت جنسی وہ ہے جو ایک جنس ہونے پر دلالت کرے۔ تو ان تین میں سے وہ ہے وحدت جنسی، وہ ہے جو ایک جنس ہونے پر دلالت کرے۔ تو دیکھو جی، تو ان تین میں سے صرف وحدت شخصی، تو ان تین میں سے صرف وحدت شخصی اور الف لام جنسی میں تو ان تین میں سے صرف وحدت شخصی اور الف لام جنسی میں منافات اور تضاد ہے، یا خالی ایک لفظ لکھ لو، الف لام جنسی میں تضاد ہے۔ تو ان تین میں سے صرف وحدت شخصی اور الف لام جنسی میں تضاد ہے۔ باقی وحدت نوعی اور وحدت جنسی میں کوئی تضاد نہیں۔ وحدت جنسی میں الف لام جنسی کے ساتھ کوئی تضاد نہیں۔ نہیں لکھا جی؟ لکھو نوٹ، لکھو نوٹ۔ نوٹ سمجھتے ہو نا؟ نوٹ لکھ کر کے، نوٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص بات لکھوانی ہو تو نوٹ میں لکھ دیتے ہیں اسے نوٹ۔ نوٹ لکھ کر تھوڑا سا اسپیس دو، اسپیس یعنی جگہ چھوڑو ذرا سی۔ نوٹ لکھ کر کے جگہ چھوڑو ذرا سی، مطلب ایک لفظ کی جگہ چھوڑنی، بس نوٹ لکھ کر کے ایک لفظ کی جگہ میں ایک جو ہے لائن کھینچ دو ہلکی سی، یعنی جتنا بڑا ناخن ہوتا ہے، ناخن کاٹنے کے بعد ناخن پھینک دیتے ہیں، اتنی لمبی لائن کھینچ دو بس نوٹ لکھ کر۔ یہ اعتراض اس وقت ہے جبکہ الکلمۃ میں الف لام جنسی مانا جائے۔ یہ اعتراض اس وقت ہے جبکہ الف لام الکلمۃ میں الف لام جنسی مانا جائے۔ الکلمۃ میں الف لام جنسی مانا جائے۔ اور اگر الف لام عہد خارجی مانا جائے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر الف لام عہد خارجی مانا جائے تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا، ایسا لکھا۔
समझ में आई जी बात। ये आपकी अल कलिमतु की बहस पूरी हो गई, नहीं समझे जी। जैसे आपको शुरू में महसूस हुआ था कि हिदायतुन नहू भारी सी है, शुरू में आपको लगा होगा क्योंकि उस वक्त बातें बहुत हुई। फिर उसके बाद आपको एकदम से लगा, जैसे हमने वहां से तर्जमा कराना शुरू किया तो 1-1.5 सफ़े का हो गया एकदम से, तो आपको लगा कि ये तो बहुत हल्की है। अब फिर ये आ गया अल कलिमतु, अब आपको लग रहा है कि बताइए कई दिन हो गए एक ही लफ्ज के अंदर, तो आपको लगेगा भारी। फिर उसके बाद फिर गाड़ी भागेगी बहुत तेज बहुत दूर तक, उसके बाद फिर कहीं आएगी बहस। ये होता है इसमें। तो ये ना भारी है ना हल्की है, याद करने वालों के लिए हल्की है और याद ना करने वालों के लिए भारी है। हिदाया किताबुल हज देखें, काला, ध्यान से सुने जी। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, सुम्मा यनहत्तु नहवल मरवती। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, सुम्मा यनहत्तु नहवल मरवती, फिर उतरेगा मरवा की जानिब। ये बात आपके सामने बहुत बार आ गई है कि तवाफ़ ज़ियारत हो गया था और तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद या उमूमी तवाफ़ कर लिया हमने तवाफ़ क़ुदूम कर लिया। अगर हम सिर्फ हज के लिए गए हैं, मक्का में एंट्री की है, तवाफ़ क़ुदूम कर लिया। तवाफ़ क़ुदूम के बाद आप चाहें तो सफ़ा मरवा की सई कर लें। और अगर आप वहीं के रहने वाले हैं या वहीं के हो गए हैं, उम्रा करने के बाद वहीं के हो गए हैं, तो आप एहराम बांध करके सीधे मिना जा सकते हैं। आपको तवाफ़ क़ुदूम की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। फिर आप तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, आपको बताया था मैंने 10 ज़िलहिज्जा को भी कर सकते हैं, 11 और 12 को भी कर सकते हैं। उसके बाद सई करनी पड़ेगी। सई के अंदर 7 चक्कर लगते हैं और हर चक्कर पर आपको खड़े होकर के दुआएं पढ़नी है। ऊपर अभी आपके सामने आया ही था कि क़िबले की तरफ रुख रहेगा आपका और आप दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे और अपनी हाजत और ज़रूरत को मांगने की कोशिश करेंगे। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, सुम्मा यनहत्तु नहवल मरवती, फिर उतरेगा वो मरवा की जानिब, वयमशी अला हैअतिही, और चलेगा अपनी हैयत पर। क्या मतलब? नॉर्मल रफ्तार। ये क्यों कही जा रही है बात? इसलिए कही जा रही है, देखो उस वक़्त में तो 2 हरे पत्थर थे, लेकिन अब जो है ग्रीन लाइट है। जब सफ़ा से हम चलना शुरू करते हैं मीडियम रेंज में, जैसे नॉर्मल चलते हैं अपनी, हम उसी में चलते रहेंगे और औरत तो नॉर्मल चलेगी। आपका तो मसला है ही नहीं है, आपको तो नॉर्मल सफ़ा से मरवा पहुंचना है चल करके, नॉर्मल चाल से चल करके, भागना दौड़ना नहीं है आपको। लेकिन मर्दों के लिए थोड़ा हुक्म अलग है। मर्दों के लिए ये है, बेहतर अफजल और सुन्नत है, अगर नहीं चले तो खैर हज तो हो जाएगा, उम्रा तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा अफजल है कि जहां वो ग्रीन लाइट शुरू हो जाती है, आज के दौर में ग्रीन लाइट, जहां से वो ग्रीन लाइट शुरू हो जाती है वहां से हल्की सी रफ्तार को बढ़ाएगा, नॉर्मल से तेज हो जाएगा, हल्की सी दौड़ लगाएगा। अब ये दौड़ेगा कहां तक? जहां ये ग्रीन लाइट खत्म हो रही है, कहीं से शुरू होती है कहीं खत्म होती है, तो सफा की तरफ से चलते हुए जब ये ग्रीन लाइट पर आओगे तो यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे मर्द हजरात, और जहां तक थोड़ी दूर के बाद में जाने के बाद वो ग्रीन लाइट खत्म हो जाएगी। और ग्रीन लाइट के खत्म होते ही आप दौड़ना बंद कर दें, फिर नॉर्मल चाल चलते हुए मरवा के ऊपर चढ़ जाएं। मरवा पर चढ़ने के बाद दुआएं मांगे, फिर वहां से ऐसे ही मरवा से दुआ मांगने के बाद फिर चलेंगे सफा की तरफ, तो ऐसे ही फिर आएगी ग्रीन लाइट आएगी। जहां से ग्रीन लाइट की शुरुआत होगी फिर आप वहीं पे यही अमल करेंगे, दौड़ेंगे, मर्द हजरात दौड़ेंगे। उसके बाद जहां ग्रीन लाइट खत्म हो जाएगी वहां दौड़ना बंद कर देंगे, फिर पहुंचेंगे क्या नाम किसके सफा के ऊपर, तो सफा पर पहुंचकर फिर दुआएं मांगेंगे वही। उसके बाद फिर वहां से ऐसे 7 चक्कर लगेंगे। सफा से मरवा 1 चक्कर है और सफा से शुरू हो जाएगा और मरवा पर 7वां चक्कर खत्म हो जाएगा। देखिए, तो जहां ये ग्रीन लाइट है, इस ग्रीन लाइट वाले एरिया को कहते हैं बतने वादी। अब तो खैर ये नाम कोई जानता नहीं है, उलमा जानते हैं इस नाम को, बतने वादी को। ये क्या है इसको आप थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब उधर पहाड़ पर थे, मरवा पर थे, उस साइड में थे, तो लिहाजा वहां उनको प्यास की शिद्दत थी, तो हजरत हाजरा
وہاں سے پانی کی تلاش میں دوڑی، تو جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر کے آئیں تو بطن وادی یعنی نیچے والے حصے میں آئیں تو حضرت اسماعیل دیکھنا بند ہو گئے، تو وہاں سے انہوں نے دوڑنا شروع کیا۔ وہ دوڑ کر کے جلدی سے وہاں تک پہنچی جہاں تک دوڑے ہیں نا، وہیں تک کا ایریا کو ہمیں بھی دوڑنا پڑتا مرد حضرات کو۔ اس کے بعد وہ پہنچ گئی مروہ کے اوپر، مروہ پر جا کر کے وہ دیکھنا شروع ہو گئے، وہاں پانی نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر آئی نیچے کو، پھر یہ اس بطن وادی کے اندر آگے نیچے والے حصے میں آ گئی، وہاں آنے کا پھر دیکھنا بند ہو گیا، پھر وہاں سے دوڑی، تو دوڑی ہے تو پھر جو ہے وہ دوڑنے والا ایریا، جو جس وقت میں کیا نام جس جگہ سے لے کر جس جگہ تک حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اللہ رب العزت نے حاجیوں کے لیے مردوں کے لیے اس عمل کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے جی بات، بس دیکھو بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ یہ دیکھیے اعلیٰ صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم ينحط نحو المروہ، پھر وہ اترے گا مروہ کی جانب، وہی صفا سے مروہ کی طرف آئے گا، وَيَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ، اور اپنی حیت پر چلے گا، نارمل چلے گا، کہاں تک؟ فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِ، جب یہ مرد پہنچ جائے بطن وادی، بطن وادی وہی جہاں سے حضرت حاجرہ نے وہ دیکھنا بند ہو گئے تو دوڑنا شروع کیا، تو يَسْعَى، تو دوڑ لگائے گا، دوڑنے لگے گا، بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ، میل اخضرین، میلین اخضرین کے درمیان۔ اب اس وقت کیا ہے میلین اخضرین؟ اس وقت گرین لائٹ، ہری لائٹ، یہاں بھی اخضر بنے ہرے کے آتے، تو میلین اخضرین کے درمیان میں دوڑے گا، سائن دوڑنا، ثم يمشي على هيئته، پھر اپنی حیت پر دوڑنا، پھر اپنی حیت پر چلے گا، جب وہ گرین لائٹ ختم ہو گئی تو اپنی حیت پر چلو جیسے نارمل چلتے چلاتے ہیں۔ حتی یاتی، یہاں تک کہ حتی یاتی المروہ، یہاں تک کہ مروہ تک آ جائے، مروہ آ گیا، صفا سے چلا نارمل سپیڈ، گرین لائٹ آئی دوڑا، گرین لائٹ ختم دوڑ بند، اس کے بعد چڑھ گیا مروہ پر، پھر وہ دعا وَيَصْعُدُ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر چڑھے گا، وَيَفْعَلُ، اور مروہ پر چڑھنے کے بعد وہی کرے گا، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، جیسا کہ اس نے کیا تھا صفا پہاڑی پر، وہی کیا تھا؟ استقبال قبلہ، نمبر 1 یعنی قبلے پر رکوع کرنا، نمبر 2 پر اللہ اکبر کہنا، نمبر 3 پر لا الہ الا اللہ کہنا، نمبر 4 پر حضور کے اوپر درود شریف پڑھنا، نمبر 5 پر اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگنا، وہی سب یہاں بھی کرے گا۔ اچھا جی، وَهُوَ شَوْطٌ وَاحِدٌ وَهَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ، کہتے ہیں یہ جو ہے شوط واحد، شوط کے معنی چکر کے آتے ہیں، چکر، یہ ایک چکر ہوا، یعنی ایک چکر ہو گیا، صفا سے مروہ ایک ہو گیا۔ یہ بات کیوں کہی جی؟ دیکھو کہنے کی وجہ ہے، بعض مستورات اور بعض مردوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا واپسی آئیں گے تب جا کر کے ایک چکر ہوگا، یہ غلط ہے۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا واپسی آنے کے بعد جہاں سے گئے تھے وہاں واپسی آئیں گے، تو جیسا کہ طواف میں ہوتا ہے، حجر اسود سے شروع کر کے جب حجر اسود ہی پر آتے ہیں تو ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ طواف والا سعی کے اندر نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صفا سے چل کر جب دوبارہ صفا آ جائیں گے تو ایک چکر ہوگا، یہ ایسا اس میں نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں صفا سے مروہ تک چلے گئے تو ایک چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے دو چکر ہو گئے، پھر صفا سے مروہ جائیں گے 3 چکر ہو گئے، ایسے ہوتے ہوتے 7واں چکر آپ کا مروہ ہی پر پورا ہوگا، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر ختم ہوگا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ جو وہم و گمان لگا ہوا ہے بعض حضرات کو کہ جیسے کہ حجر اسود سے شروع کر کے پھر جو ہے رکن عراقی کو گزریں گے، رکن شامی کو گزریں گے، رکن یمانی کو گزریں گے اور آ کر کے حجر اسود پر واپسی اسی جگہ آئے تب جا کر کے ایک چکر پورا ہوا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صفا سے واپسی صفا ہی پر آئیں گے تب ایک چکر پورا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ طواف والا مسئلہ سعی والے مسئلے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں صفا سے مروہ، مروہ پر پہنچے ایک ہو گیا، مروہ سے صفا 2 ہو گئے۔ وَهَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ، اور یہ ایک چکر ہوا، فَيَطُوفُ 7 أَشْوَاطٍ، اس طریقے سے 7 چکر لگائے گا۔ يَبْدَأُ بِالصَّفَا، صفا پہاڑی سے شروع کرے گا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، اور مروہ پہاڑی پر ختم کرے گا، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِ، اور بطن وادی کے اندر دوڑے گا، مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ فی کل شوط، ہر چکر میں، ظاہر سی بات ہے ہر چکر میں وہ گرین لائٹ آئے گی ہی، راستہ تو ایک ہی ہے،
تو گرین لائٹ جب آئے گی تو وہاں سے دوڑے گا، گرین لائٹ جہاں ختم ہو جائے گی وہاں پر دوڑنا بند کر دے گا۔ اب چونکہ اترنا چڑھنا ہے نہیں، اب تو سب اکسار کر دیا ان لوگوں نے، برابر سرابر کر دیا، پھر بھی ہم اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے دوڑنے والی اس گرین لائٹ کے بیچ میں دوڑتے ہیں۔ ورنہ پہلے تو پہاڑی تھی نا، تو پہاڑوں کے بیچ دوڑتے تھے، نیچے جانے کے بعد دوڑتے تھے۔ اب پہاڑی والا حصہ ہے ہی نہیں، اب تو توڑ تاڑ کر کے کاٹ کوٹ کر کے برابر کر کے اسے بالکل ایسا کر دیا۔ بالکل یہ ہے جی بات۔ اچھا جی، اور دیکھو ثم یقیم بمکہ حراما، پھر ٹھہرا رہے گا مکہ میں حالت احرام میں، حالت احرام میں مکہ میں رہے گا۔ حالت احرام میں جب آپ مکہ پہنچ گئے تھے، مثال کے طور پر آپ مکہ کے اندر جانے کے بعد آپ نے طواف قدوم کر لیا، طواف قدوم کے بعد آپ نے سعی بھی کر لی۔ اب سعی کرنے کے بعد جائیں گے کہاں؟ ابھی تو یہیں ٹھہریں گے مکہ میں۔ جب حج کا دن آ جائے گا 8 ذی الحجہ والا، تو اس میں آپ کو مینا جانا ہے، وہ تفصیل بتا چکا ہوں۔ تو ثم یقیم بمکہ حراما، حرام سے مراد یہاں حالت احرام ہے۔ کہتے ہیں پھر ٹھہرا رہے گا مکہ میں حالت احرام کے اندر، چونکہ ابھی احرام نہیں کھول سکتا ہے۔ احرام کب کھولے گا؟ جبکہ حج کا دن آ جائے گا، اور حج کی 10ویں تاریخ کو رمیہ یعنی کنکری مار لے گا، 7 کنکری بڑے شیطان کو۔ اس کے بعد میں یہ جو ہے ذبح کرائے گا جانور کو۔ اس کے بعد عورتیں اپنے بالوں کی 1 پوروے کے برابر لٹے کٹیں گی، اور مرد حضرات گنجے ہو جائیں گے، حلق کرا لیں گے، اسے حلق کرانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ جو ہے احرام کھول سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ احرام ہی میں رہنا ہے، احرام میں رہو۔ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ، اور طواف بیت اللہ کا طواف کرتا رہے گا جب جب بھی اس کو اچھا لگے، جب جب بھی اس کو ٹائم ملے، جب جب بھی اس کو اچھا لگے۔ كُلَّمَا بَدَا لَهُ، جب جب ظاہر ہو اس کے سامنے، ظاہر مطلب جب بھی لگے یار چلو ہم تو بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اچھا کھا پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، ابھی ٹائم بھی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جو بات۔ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ، اور طواف کرتا رہے گا بیت اللہ کا جب جب اس کے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی رہے۔ صحیح ہے۔ اعلیٰ صاحب قدوری فرماتے ہیں اب دیکھیے مکہ میں رہتے ہوئے اب ہو گئے دن، یعنی ہم جب مکہ میں پہنچے، اب تو دیکھو حساب تھوڑا سا ہم لوگوں کا دوسرا ہے۔ ہم جو یہاں سے حاجی لوگ جاتے ہیں، تھوڑا اس کو سمجھ لو، یہاں ہمارے یہاں سے حج افراد کے لیے نہیں جاتے، ہمارے یہاں سے صرف حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ حج عمرہ دونوں ہی چیزیں کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو میں نے لکھوایا تھا حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے، اور یہ وہی بیان کیا جا رہا آپ کے سامنے، حج افراد پیچھے آئی کی بات مفرد بالحج والی بات میں بتائی۔ اور حج تمتع حج قران کے اندر حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں، بس حج تمتع میں یہ ہوتا ہے 2 احرام 2 کام، حج کا الگ عمرے کا الگ۔ اور حج قران کے اندر یہ ہوتا ہے 1 احرام 2 کام، 1 احرام سے عمرے کی بھی نیت اور حج کی بھی نیت، اسی لیے اس کا احرام لمبا کھنچتا ہے بہت۔ لیکن ہمارے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع۔ تو پہلے اب جب ہمارے لوگ مکہ جاتے ہیں تو مکہ چونکہ وہ احرام باندھ کے جاتے ہیں تو اس کا عمرے کا، اب جب یہ عمرے کا احرام باندھ کے گئے ہیں تو وہاں جا کر کے کیا کریں گے جی؟ یہ طواف قدوم نہیں کرنے کے، اب یہ طواف قدوم نہیں کرنے کے حج والا، کیوں نہیں کرنے کے؟ یہ تو عمرے کے لیے گئے ہیں نا پہلے، اب جا کر کے پہلے عمرہ کریں گے تو بات تو وہی ہے، سب سے پہلے جا کر کے ہوگا طواف ہی کرنا پڑے گا پہلے۔ 1 احرام تو بن گیا، 4 کام ہوتے ہیں عمرے کے اندر، پہلا احرام وہ باندھ لیا آپ نے، اس کے بعد دوسرا کام آپ کا یہ ہو جائے گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد مکہ میں پہلے کر لیں گے طواف، آپ تو طواف ہو گیا، اس کے بعد اگلا کام ہو جائے گا آپ جو ہے سعی کر لیں صفا مروہ کی، تو یہ بھی ہو جائے گا، 2 کام یہ ہو گئے، 1 کام وہ 3 ہو گئے، چوتھا کام بال کٹانا منڈانا اور پورے کے برابر بال کٹانا، وہی تو یہ ہے جی بات۔ لیکن یہ جو بیان کر رہے ہیں چونکہ یہ حج افراد کا کر رہے ہیں کہ اگر خالص حج کے لیے گیا ہے، عمرے کے لیے نہیں گیا ہے، تو وہاں جا کر کے جاتے ہی پہلے ایک طواف قدوم آنے کا طواف کر لیں اور اسی کے بعد میں سعی بھی کر لیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب چلیے جی کہتے ہیں اب ہم سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، ہمارے یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی، یعنی حج
तमत्तो वाले भी, हज इफराद वाले सब एक साथ हो जाएंगे। जिन्होंने उम्रा करके हराम खोल के वहां रह रहे हैं, जैसे इस टाइम मौजूदा सब रह रहे हैं, उम्रे का हराम खोल दिया है सब लोगों ने उम्रा कर करके, कई के उम्रे कर लिए बल्कि, अब वो रह रहे हैं नॉर्मल, तो अपना जब भी मौका मिले वो तवाफ के लिए पहुंच जाते हैं, करते रहो तवाफ जितना हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये रहते रहेंगे 8 जिलहिज्जा तक। कब तक रहेंगे ये? 8 जिलहिज्जा तक, बल्कि 7 तक भी आप जो है बोल सकते हैं, लेकिन 8 का हो। मामला जो शुरू होता है 8 से शुरू होता है, लेकिन उससे जो एक दिन पहला होता है ना, उसमें भी एक अमल होता है। देखो बहरहाल देख लो, इबारत में दिखेगा सब कुछ। क़ाल साहिब क़ुदूरी फरमाते फ़इज़ा काना क़ब्ल यौम तरवियती, और जब बाकी रह जाए यौम तरविया से एक दिन पहले, और जब हो जाए यौम तरविया से एक दिन पहले। यौम तरविया नोट कर लो, इसे लिख लो कहीं को, यहीं यौम तरविया 8 जिलहिज्जा को कहते हैं, जिस दिन हाजी अपने रूम से ही अहराम बांधकर मिना जाते हैं 5 नमाजें पढ़ने के लिए, उसे कहते हैं यौम तरविया। 8 जिलहिज्जा को यौम तरविया कहते हैं, ये कहीं ना कहीं नोट कर लो आप। कहते हैं यौम तरविया से एक दिन पहले। अब बताओ क्या होगा जी? यौम तरविया जब 8 जिलहिज्जा हो गया तो उससे एक दिन पहले वाला होगा, तो वो कितनी जिलहिज्जा होगा? कोई बताएगा मुझे? 8 तारीख से पहले एक दिन पहले वाली क्या डेट होगी? बहुत भारी मैंने सवाल कर लिया आपसे। अच्छा 7 होगी। अच्छा, मैं तो ये समझा कि बड़ा भारी मैंने सवाल कर लिया। सब लोग हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि भाई 8 से पहले क्या आता है। ओहो, सब ने सोचा कि 7 आता है, अब समझ में आया। चलिए, क़ाल साहिब क़ुदूरी फरमाते फ़इज़ा काना क़ब्ल यौम तरवियती, पर जब हो यौम तरविया से पहले वाला, भी यौमिन एक दिन पहले वाला, यानी 7 जिलहिज्जा, तो ख़तबल इमाम खुतबतन, तो इमाम जो होता है, इमाम से मुराद यहाँ पूरे हज का एक इमाम होता है, पूरे हज का एक अमीर होता है, उसे इमाम भी कह देते हैं। हज का अमीर, हज का जिम्मेदार होता है पूरे के पूरे हज का। रहता ही है वो, हर साल रहता है, कोई ना कोई वहीं के लोग रहते हैं। खतबल इमाम खुतबतन, के खुतबा देगा इमाम। खुतबा मतलब बयान करना, बयान करे लोगों के सामने। युअल्लिमु फीहा अन्नास अल खुरूज इला मिना, और सिखाएगा उसमें लोगों को मिना जाना। अल खुरूज माने जाना, निकलना, इला मिना, मिना की जानिब। क्या सिखाएगा भाई? आज है 7 जिलहिज्जा है, लिहाजा कल से तुम्हारा हज के अफ़आल शुरू हो रहे हैं, तैयार रहना है। आप सब लोग चाहो तो रात या सुबह अपना एहराम बांध लेना अपने रूम से। एहराम बांधने के बाद क्या करोगे? एहराम बांधने के बाद ये कर लेना, फिर वहां से मिना जाना है। सब लोगों के साथ मिना जाएंगे पैदल पैदल, और मिना में पहुंचने के बाद वहीं अपना अपना खीमा वगैरह हैं, उनके अंदर डेरा डालो और खीमों के अंदर रहो, और 5 नमाजें मिना के अंदर पढ़ो। ये 5 नमाजें पढ़ना ये सुन्नत हैं। लो जी, मैंने जो है इमाम का खुतबा बयान कर दिया आपके सामने। और भी कहेगा वो। फिर उसके बाद में मैदान अरफात जाना है भाई, वहाँ नमाज पढ़नी है। उसके बाद वहाँ ठहरना भी है। उसके बाद अब मुज़दलिफ़ा भी जाना। ये सारी बातें मोटी मोटी जो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ ना, वो सब वहाँ का इमाम वो सारे का सारा बयान करेगा। 7 जिलहिज्जा को, चूंकि 8 से तो हज शुरू होता है, हज के 5 दिन होते हैं और 8 से शुरू होता है, तो 8, 5, 13 तक। युअल्लिमु फीहा अन्नास अल खुरूज इला मिना, के सिखाएगा उसमें लोगों को निकलना मिना की जानिब, वस्सलाती, और नमाज की जा, वस्सलाती भी अरफातिन, और मैदान अरफात में नमाज कैसे पढ़नी है। क्योंकि वो सिखाएगा जी मैदान अरफात के अंदर नमाज पढ़ना, क्योंकि वहां जोहर असर इमाम के पीछे अगर पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ सकते हैं। जोहर के वक्त में ही असर की नमाज भी हो जाती है, तो इमाम 2 नमाजें एक साथ पढ़ाता है, तो ये पहले से इत्तला करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मस्जिद नमरा है, वहां पर आएगा बयान। मस्जिद नमरा के अंदर जगह नहीं मिलती। अब जगह नहीं मिलती, अपने खेमे के अंदर पढ़ते हैं। अपने खेमे के अंदर पढ़ोगे तो जोहर जोहर में, असर असर के वक्त में पढ़ोगे। वल वकूफी,
اور وقوف عرفہ، وقوف مطلب وہاں پر ٹھہرنا کیسے ہے؟ ٹھہرنا یہ کہ وہاں ٹھہرو، دعائیں مانگو جتنا مانگ سکتے اللہ سے رو رو کر کے. والافاضہ، اور یہاں سے جانا مزدلفہ کی طرف جانا. دیکھیے دو باتیں ہیں، یہ جو یہ جو ہے افاضہ جو یہ ہے، یہ میدان عرفات میں ٹھہرنے کو بھی بولتے ہیں اور وقوف بھی بولتے ہیں، کوئی دقت، دونوں معنی ایک ہو گئے. اور طواف فرض کو بھی افاضہ کہتے ہیں. طواف افاضہ طواف زیارت کا دوسرا نام ہے. کہ کیسے آپ کو یعنی جو حج کے احکامات ہیں موٹے موٹے وہ سکھائے گا. چلو جی اب سکھا دیا اس نے، کہتے ہیں لوگوں کو سکھائے گا اس میں نکلنا مینا کی جانب اور نماز پڑھنا میدان عرفات میں اور ٹھہرنا، والافاضہ اور وہاں پر رکنا، رک کر کے دعائیں مانگنا، یہ ساری کی ساری چیزیں سکھائے گا وہاں. پھر کیا کرے گا؟ 5 نمازیں پڑھیں گے وہاں مینا کے اندر نکلنے کے بعد. یہاں سے اب مینا پہنچنا ہے جی ہمیں، اور مینا پہنچنے کے بعد جائیں گے کب؟ صبح میں، 8 تاریخ کی صبح میں. 7 میں تو ہو رہا ہے بیان، تو 8 تاریخ کی صبح میں حرام باندھنے کے بعد آرام سے فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مکہ میں وہاں سے نکل جاؤ مینا کی طرف اور وہیں پر ٹھہرے رہو یہاں تک کہ 5 نمازیں پڑھو. تو 5 نمازیں کب پوری ہو جائیں گی؟ اب فجر تو ہم نے یہاں پڑھ لی مکہ میں، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اگلے دن کی فجر تک یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر تک ہمیں میدان مینا میں رہنا، مینا کے اندر رہنا ہے. فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ، جب فجر کی نماز پڑھ چکو، یوم الترویہ، یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو بھی مکہ میں، خرج تو نکلیں گے الی مینا، مینا کی جانب، فیقیم بها اور وہاں جا کر کے ٹھہر جائیں گے. حتی یصلی الفجر، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. من یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. اب یہ صبح کے وقت میں وہاں سے ہم نکل جائیں گے میدان عرفات کے لیے. 9 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے تک وہاں ہمیں پہنچ جانا ہے. چلیے بس اسے چھوڑ دو، بس جلالین شریف کا دیکھنا ہے. جلالین شریف میں بعد ان کان جمادن تک ہو چکا تھا، مضمون وہی چل رہا ہے، ذہن میں رکھو. فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم سے زیادہ معزز اور ہم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ اب کائنات کے اندر نہیں بھیجے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان سے ذکر کیا کہ نہیں بھائی، آپ سے بھی عالم، آپ سے بھی اکرم والی، عزت والی ہم مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. کہنے لگے یا اللہ، ہم ہیں تو آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تو ہم استخلاف خلیفہ بنانے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں. آپ کون سی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو خون ریزی کرے گی؟ جو جناتوں نے جیسے کیا تھا، جناتوں نے تو بہت زیادہ خون ریزی کی تھی. تو یہ ہے جی. اس کے جواب میں اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنایا، زمین کی مٹی سے لیا، ہر جگہ سے مختلف قسم کی مٹی لی، اسے گوندا گیا اور ان کو جو ہے ان کے شریر کو، ان کے جسم کو ٹھیک کیا گیا، بنایا گیا. پھر اس میں روح پھونک دی گئی اور روح پھونکی تو پھر وہ جاندار بن گئے، حالانکہ پہلے بے جان تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسما سکھائے، نام سکھائے، چیزوں کے نام. اسے علم الاسما کہتے ہیں، علم الاسما دیا، چیزوں کے نام، ہر چیز کے نام. وعلم آدم الاسماء ای اسماء المسمیات، اور سکھلایا حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، ای اسماء المسمیات یعنی چیزوں کے نام. مسمیات سے مراد یہاں چیزیں ہیں، مانا مسمیات کہتے ہیں وہ چیزیں جن کا کچھ نام رکھا گیا ہو. لمبے معنی تو اس کا یہ ہے. تو چیزوں کے نام سکھائے، کلھا ساری کی ساری چیزوں کے نام سکھائے. حتی القصعۃ والقصیعہ، یہاں تک کہ پیالوں کے نام بھی سکھائے، پیالے. قصعہ والقصیعہ چھوٹے بڑے پیالے. والفسوۃ والفسیہ، اس کا ترجمہ آپ چھوڑ دو. والمغرفہ والمغرفۃ، ڈوئی سمجھتے ہیں آپ؟ آپ نہیں سمجھو گے تو اور کون سمجھے گا ڈوئی؟
डोई जो आपने कभी सुना होगा, वल्मिग़रफ़ता, डोई भी सिखाई, डोई का नाम भी सिखाया, उसका भी नाम बताया कि ये डोई है। बिअन अलक़ा फ़ी क़ल्बिही इल्महा, इस तरह से कि अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर इन तमाम के नामों के इल्म को डाल दिया, इन तमाम के नामों का इल्म कि ये नाम फला चीज का नाम फला चीज है। जो अभी जाहिर सी बात दुनिया की स्टार्टिंग नहीं, इंसानियत की शुरुआत। अब इंसानियत जिन चीजों को इस्तेमाल करेगी तो उसके नाम भी तो होने चाहिए। तो हजरत आदम से इन सारी चीजों के नाम चल रहे हैं। ये भाषाएं, ये लैंग्वेजेस, ये सब, ये जबानें, ये सब वहीं से हैं। इल्मुल लुगात और इल्मुल अस्मा, ये है जो सुम्मा अरज़हुम, फिर उनको नाम सिखाने के बाद में सुम्मा अरज़हुम, फिर पेश किया अल्लाह ताला ने उनको अयल मुसम्मयाती, यानी उन चीज़ों को पेश किया उनके सामने। वफ़ीह तग़लीबुल उक़ला, और इसमें उक़ला की तग़लीब है। क्या मतलब? अरज़हुम, हम ज़मीर जो है ज़वील उक़ूल के लिए आती है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गैर ज़वील उक़ूल भी हैं। तो जवाब यह है कि नहीं, ज़वील उक़ूल ज़्यादा थी इसलिए यहाँ पर हम ज़मीर ले आए, इसमें कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। फिर पेश किया उन चीज़ों को, वफ़ीह तग़लीबुल उक़ला अलल मलाइकती, फरिश्तों के सामने उन चीज़ों को पेश किया। फ़क़ाल लहुम तबकीतन, और तबकीत के तौर पर उनसे पूछा, अम्बिऊनी अख़बिरूनी, मुझे बताओ भी अस्माई हाउलल मुसम्मयात, इन चीज़ों के नाम ज़रा तुम मुझे बताओ। अब देख रहे हैं फरिश्ते, ये क्या है जी, ये डोई है, डोई का पता ही नहीं था, घुमा घुमा के देख रहे हैं ये क्या चीज है भाई, अरे ये क्या है। अब प्याले को देख रहे हैं, ये क्या है, इसका नाम क्या है, अजीब तरह का है, इसमें तो कुछ भी डाल लो। तो अब इस तरह देख रहे थे। कहते हैं अम्बिऊनी अख़बिरूनी, मुझे खबर दे दो। अल्लाह फरमाता है मुझे बताओ भी अस्माई हाउलल मुसम्मयात, ऐ फरिश्तों बताओ इन चीज़ों के नाम जरा तुम। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो अपने इस बात में, किस बात ने, वो ऊपर जो कही थी कि हमसे ज़्यादा अच्छी मखलूक अल्लाह पैदा नहीं करेगा। फ़ी अन्नी ला अख़्लुक़ु अअलम मिनकुम, अगर तुम सच्चे हो अपनी इस बात में कि बेशक नहीं पैदा करूंगा मैं तुमसे ज़्यादा इल्म वाली मखलूक। औ अन्नकुम हक़्क़ु बिल खिलाफ़ा, या तुम ये कह रहे थे तुम ज्यादा मुस्तहिक़ हो खिलाफत के। अगर तुम इतने ज्यादा मुस्तहिक़ हो तो बताओ इन तमाम चीजों के नाम बताओ। व जवाब शर्ती दल्ला अलैहि मा क़ब्लहु, और जवाब शर्त दलालत कर रहा है उसके ऊपर उसका मा क़बल का। क्या मतलब? तुम अगर है, तुम जानते हो अगर, तो बताओ क्या है, मुझे बताओ, इन चीजों के नाम बताओ। कालू, तो फरिश्ते कहने लगे सुब्हानका तंज़ीहन लका अनिल इअतराज़ि अलैका, फरमाते ऐ अल्लाह, पहली बात तो ये है कि हमने एतराज नहीं किया, हम तो खाली कह रहे थे, इसलिए कि आप तो एतराज़ात से पाक हैं। किसकी मजाल है, किसकी औकात है कि आप पर कोई उंगली उठाए। सुब्हानका, ऐ अल्लाह आप तो पाक हैं, तंज़ीहन लका अनिल इअतराज़ि, एतराज से पाक हैं, अलैका आपके ऊपर कोई एतराज कर ही नहीं सकता। ला इल्म लना, और बात यह है कि हमें तो इसका पता ही नहीं ये क्या चीजें हैं, डोई रखी सामने, पता ही नहीं क्या है, हमें नहीं पता। इल्ला मा अल्लमतना, मगर हमें तो वही पता जो आपने हमें सिखाया। इयाहु, जिस चीज के नाम आपने सिखाए, जो बातें आपने सिखाई हैं वही बातें हमें पता, हमें तो इसका नाम तक नहीं पता जो चीज सामने रखी है। इन्नका अंता ताकीदुन लिल काफी, फरमाते हैं इन्नका अंता, काफ के माना भी आप, अंता के माना भी आप। तो कहते हैं अंता और काफ दोनों एक साथ क्यों लाए गए? कहते हैं ये जो अंता है ये काफ ही की ताकीद के लिए आया है, मतलब हो जाएगा बेशक आप ही, अब ताकीद होगी, आप ही, ताकीदुन लिल काफ, ये काफ के लिए ताकीद है। कौन ताकीद है? काफ के लिए अंता। अल अलीमुल हकीम, बेशक ऐ अल्लाह आप ही इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं। अल्लज़ी ला यख़रुजु शैउन अन इल्मिही व हिकमतिही, और ऐसे इल्म और हिकमत वाले हैं कि आपके इल्म और हिकमत से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती है। अल्लाह आप ही जाने क्यों पैदा कर रहे हैं आप, हमें नहीं पता जी, ना हमें इनके नामों के पता, जैसे जो आप करेंगे वो ठीक ही होगा। क़ाल तआला, अल्लाह ने फरमाया या आदम, ए आदम, अम्बिहुम अल मलाइकता बि अस्माइहिम, जरा बताओ इन फरिश्तों को, यानी फरिश्तों को, बि अस्माइहिम अल मुसम्मयात, इन चीजों के नाम बताओ। फसम्मा कुल्ला शैइन बिस्मिही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज को उसके नामों के साथ जिक्र कर दिया। व ज़करा हिकमतहु अल्लती खुलिक़ा लहा, और देखो, और ये भी जिक्र कर दिया, इसकी हिकमत को जिक्र कर दिया कि जिसके लिए पैदा की गई है चीज।
وہ حکمت جس کے لیے وہ چیز پیدا کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے تو یہ بتایا کہ یہ پیالہ ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ پیالہ کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ڈوئی ہے، یہ ڈوئی کا نام بتانے کے بعد کہا اس ڈوئی سے ہنڈیا میں سے کھانا اس طریقے سے نکالتے ہیں۔ میں خالی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس کی حکمت بھی بتائی۔ فلما انباہم باسمائہم، جب سارے کے سارے ناموں کو بتا دیا، حضرت آدم نے فرشتوں کو بول دیا، سب بتا دیا۔ قال تعالی لہم، اللہ نے ان سے فرمایا معبخاً بطور توبیخ کے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی جانتا ہوں زمین و آسمان کا غیب، ما غاب فیہما، جو زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی باتیں ساری کی ساری میں ہی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو، تُظْهِرُونَ مِنْ قَوْلِكُمْ أَتَجْعَلُ فِيهَا، جو تم ظاہر کر رہے ہو میرے سامنے اپنی بات، أَتَجْعَلُ فِيهَا کے اندر تم نے کہا تھا کیا تو ایسی چیز بنائے گا اللہ کہ جو خون خرابہ کرے گی، میں جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو، اور وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا رہے ہو دل کے اندر اپنے۔ اے فرشتوں، تمہارے دل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے کوئی زیادہ علم والی، زیادہ معزز مخلوق پیدا نہیں کرے گا، دل میں تمہارے یہ ہے، اور زبان سے تم خون خرابے کی بات کر رہے تھے۔ جو تم چھپاتے ہو تو سرون من قولکم، تم چھپا رہے تھے اپنے اس بات کو کہ لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، کہ ہرگز ہمارا رب پیدا نہیں کرے گا کوئی ایسی مخلوق اکرم علیہ جو ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہو، ولا اعلم، نہ ہی ہم سے زیادہ علم والی ہو، ایسی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا چاہ رہے تم دل کے اندر، اور میں نے پیدا کر دی۔ یہ ہے، بتاؤ کیا بات نہیں سمجھ میں آئی اس میں؟ بہت آسان سا بیان چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیسے اللہ پاک نے ان کو وجود دیا، اور کیسے پھر حضرت آدم پہلے نبی بنے ہیں، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ دیکھو ایک فرقہ ہندوستان میں ایسا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، بس سوچ ہے اپنی اپنی۔ ہندوستان بالکل آزاد ہے، یہاں کوئی کچھ کہہ تھوڑی لے گا۔ یہی بات اگر یہ افغانستان میں بول دے نا، افغانستان میں بول دے میں یہ جا کر کے یہ بات، وہاں کی گورنمنٹ بس کر دے گی کام، کیونکہ ایک بھی نبی کے انکار سے ایمان ختم ہو جاتا، اور ایمان جس کا ختم ہوتا نا وہ لٹکا دیتے ہیں اس میں پھانسی واسی لگا کر کے، پہلے سمجھاتے ہیں اور نہیں سمجھ میں آئے تو کاٹ کوٹ کر کے لٹکا دیتے ہیں، مار مار کر کے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ اب آپ کا ٹائم ہو رہا ہے، اچھا جی چلیے بس، وعلیکم جی معطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، باب ما یکفن بہ المیت، یہ باب ہے اس بارے میں، یہ باب ہے اس کپڑے کے بارے میں جس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے، یہ باب ہے میت کے کفن کے بارے میں، یہ باب ہے میت کو کفن دینے کے بارے میں۔ یہ سارے الفاظ آپ جوڑ سکتے ہیں، وہ باتیں آپ کو بتائیں کہ سب آ جائیں گے انشاءاللہ اس میں۔ وبه قال اخبرنا مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو عاص سے روایت ہے کہ بے شک قال انہوں نے فرمایا المیت یقمص، کہ میت کو قمیص دی جائے گی۔ دیکھو قمیص کو کفنی بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا اس کو، قمیص کو کفنی بھی کہتے ہیں، کفنی قمیص یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ المیت یقمص، میت کو قمیص دی جائے گی یعنی کفنی دی جائے گی، ان کو اس کو ویعذر، اور اس کو ازار دیا جائے گا، ازار لنگی پاجامہ شلوار، ویلف بالثوب الثالث، اور اس کو 3 کپڑوں کے اندر لپیٹا جائے گا، وہی 3 کپڑے آپ کو پتہ ہے مرد حضرات کے 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ بِهِ، پس اگر نہ ہو مگر ایک ہی کپڑا
لم کو ہٹاؤ، الا کو ہٹاؤ، ترجمہ کرو پس اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اسی میں لپیٹا جائے گا، کفن دیا جائے گا۔ یہ بات کیوں بتائی؟ اس لیے بتائی آپ نے احادیث کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ پڑھا ہے فضائل اعمال میں کہ کفن تھا ہی نہیں۔ حضرت حمزہ ہیں اور بڑے بڑے صحابی ہیں کہ اگر پیر ڈھکتے تو سر کھلتا تھا، سر ڈھکتے تو ان کا پیر کھل جایا کرتا تھا۔ ایک چادر میں ان کو جو ہے ایک چادر بھی مکمل طریقے سے پوری نہیں مل پا رہی تھی، ایک چادر بھی مکمل طریقے سے نہیں مل پا رہی تھی۔ یہ آپ نے پڑھا تو آپ کا ذہن میں آئے گا کہ جب 3 کپڑے ہیں سنت مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 ہیں، تو پھر یہاں پر ایک کپڑا کیوں ہے؟ وہ مکمل نہیں ہے؟ تو جواب تو اسی میں ہے اور کچھ تھا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ بس اگر نہ ہو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، تو اس حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب پیر کھل رہے تھے، سر ڈھک رہا تھا، اور سر ڈھکیں تو پھر پیر کھل رہے تھے، اس طرح سے ہوتا تھا تو سر کو ڈھک دیا گیا اور پیروں میں اذخر نامی گھاس کو جو ہے ڈال دیا گیا۔ یہ تھا جی فَإِن لَّمْ يَكُن إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ بِهِ، بس اگر نہ ہو مگر ایک ہی کپڑا، کفن بہ تو اسی ایک میں کفن دے دیا جائے گا۔ قال محمد، میں نے آپ سے کہا تھا امام محمد پہلے حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث کا پھر مطلب مفہوم معانی اس کے اندر سے جو مسئلہ نکل کر کے سامنے آتا ہے وہ سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ قال محمد، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اس حدیث سے ہم اس مسئلے کو لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ الازار یجعل لفافۃ مثل الثوب الآخر، فرماتے ہیں کہ ازار جو ہے لنگی پاجامہ شلوار، اس کو بنایا جائے گا لفافہ، دوسرے کپڑے کی طرح سے۔ دوسرے کپڑے کی طرح کیا مطلب؟ جیسے ایک بڑا لفافہ ہوتا ہے، اس لفافے سے چھوٹا لفافہ ازار، وہ بھی تو ایک چادر ہی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں دوسرے کپڑے کے جیسے یہ بھی لپیٹا جائے۔ احب الینا، ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے یہ بات، من ان یعذر، اس بات سے کہ اس کو ازار دیا جائے، ولا یعجبنا، کیا نہیں چاہ رہے ہیں؟ کہاں گیا؟ ایک منٹ رکو، دیکھیے پہلے اس کا مفہوم سمجھے تو سمجھ میں آئے گا اس کا ترجمہ۔ میت کو کپڑے 3 ہی دینا، ٹھیک، اور 3 کپڑے دینے میں بھی اس کا خیال رکھیں 3 کپڑوں سے کم ہوگی تو وہ ادا تو ہو رہا ہے لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا ثابت، اگر ضرورت ہے تو ایک میں بھی کفن دیا جائے گا، نہیں ہے تو اور بات ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ازار جو ہے، ازار لنگی پائجامہ شلوار، یہ کس طرح سے دی جائے؟ کیا جیسے زندہ انسان پہنتا ہے، جیسے زندہ انسان ازار لنگی پائجامہ شلوار پہنتے ہیں، کیا یہ شکل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں، جیسے لفافہ بڑی چادر ہے، اس لفافے سے ایک چھوٹی چادر لفافے کے جیسی ازار ہوتی ہے سر سے لے کر کے پیر تک۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو زندے کی طرح سے لنگی پائجامہ شلوار نہیں پہنانا۔ بعض علاقوں میں جہاں جہالت عام ہے، علم والی باتیں نہیں ہیں، تو باقاعدہ سی کر کے پائجامہ پہنواتے ہیں وہاں پر، اس لیے فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو قال محمد رحمہ اللہ، فرماتے امام محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ، ہم اس حدیث سے یہ مسئلے لیتے ہیں کہ پہلا مسئلہ تو ہم یہ لیتے ہیں کہ الازار یجعل لفافتن، کے ازار کو لفافے کے جیسا بنایا جائے گا، مثل الثوب الآخری، دوسرے کپڑے کے جیسا اس کو لفافے کی طرح بنایا جائے گا، چادر ٹائپ میں رہے گا سر سے لے کر کے پیر تک، اسے سی کر کے پائجامہ نہیں بنایا جائے گا۔ احب الینا، یہ بات ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے، من ان یعذر، اس بات سے کہ اس کو زندوں کی طرح سے ازار دیا جائے۔ ازار مانے پائجامہ لنگی شلوار، زندوں کی طرح سے اس کو پہنایا جائے، اس بات سے زیادہ ہمیں زیادہ پسند بات یہ ہے کہ لفافے کی طرح سے بڑی چادر ہو وہ بھی، لیکن وہ سر سے لے کر پیر تک۔ اچھا، ولا یعجبنا، اور ہمیں دیکھو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے، یہ بات بھی ہمیں پسندیدہ نہیں ہے، ان ينقصل یا او ينقصل، دو پڑھ سکتے ہیں، او ينقص المیت فی کفنہ، کہ میت کو کم کیا جائے یا کمی کی جائے میت کے کفن کے اندر، من ثوبین، 2 کپڑوں سے کم،
कम से कम अगर कमी करना तो 2 कपड़े कर लो, लेकिन 2 कपड़े भी ज्यादा बेहतर नहीं है, सुन्नत तो 3 कपड़े हैं। कहते हैं इससे कम इल्ला मिन ज़रूरतिन, मगर जरूरत है तो कम कर सकते हैं। खुलासा वही, बिना उज़्र के 3 कपड़े हैं, और नहीं है 3 तो फिर 2 कपड़े हैं, नहीं है 2 तो फिर 1 ही कपड़ा है। ये है जी बात। अब कोई पूछे कि साहब अगर ना हो, बिल्कुल ही ना हो, तो जाहिर सी बात है जिस इंसान ने इसे देखा होगा कि इसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास तो होंगे नहीं कपड़े, वो तो कम से कम कपड़े पहन के खड़ा होगा। उसके पास पायजामा होगा, उसका कुर्ता होगा, उसका जो है अमा पहना हो, कुछ ना कुछ पहना हुआ होगा। तो अपने में से जितना फालतू कपड़े हैं वो उधर पहुंचाओ, क्योंकि मर्द जो है पायजामा पहन करके घूम सकता है, तो लिहाजा वो अपना कुर्ता उतार करके उसे दे देगा। और अगर कोई है ही नहीं वहां पर, तो ये कैसे पता लगेगा कि वहां पर बगैर कफन के एक आदमी है वहां, तो कुछ देख के लगेगा ना पता। फरमाते हैं वला युजिबुना अन युनक़सल मय्यित, फरमाते हैं हमें ये बात पसंदीदा नहीं है कि मय्यत को कमी की जाए फी कफनी, उसके कफन के अंदर इन सब 2 कपड़ों से, इल्ला मिन ज़रूरतिन, लेकिन हाँ जरूरत से कम कर सकते हैं। तो कितने कम कर लेंगे? 1 कपड़ा, अगर नहीं है तो 1 कपड़े में हो जाएगा। वह हुआ कौल अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। अब देखें आप मसला, 3 कपड़े मर्दों के हैं, ये है सुन्नत कफन, और 5 कपड़े औरतों के हैं, ये सुन्नत कफन है। लेकिन अगर कोई शख्स मर्द को 3 कपड़े से ऊपर देना चाहे तो 5 तक दे सकता है, 5 तक दे, अगर देना चाहता है तो, ना देना चाहे तो 3 कपड़े ही हैं बस असल। लेकिन इसमें खास मसला ये है कि 4था कपड़ा अमामे के नाम से अगर कोई बुजुर्ग है, अगर कोई बुजुर्ग से मुराद अल्लाह का वली, और वली से मुराद कहेंगे हम उलमा सुलहा, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, उलमा होते हैं, बड़े बड़े उलमा। ये बड़े बड़े उलमा के बारे में ये लिखा हुआ है शामी के अंदर कि बड़े बड़े उलमा को अमामा भी दे देना चाहिए, ये मुस्तहब है। अब इस मसले का समझो नुकसान, समझो आप, हर आदमी यूं कह रहा जिसका भी इंतकाल हो ना कि ये मेरे अब्बा हैं, ये बहुत ही बड़े थे, चाहे जिंदगी में शराब पी हो इसने, इल्म नाम पर एक लफ्ज ना सीखा हो इसने, वो उलमा को इसने दी हो गाली है, ये बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, लो जी मैं इसे दे रहा हूं अमामा। ये जहालत है। इस अमामे वाले मसले को उलमा तक खास रहना था। इस खास मसले को अब अवाम जो है अपने में भी राइज करती है, यानी वो ये समझती है कि ये बताओ या आलिम लोग डालेंगे या हम भी डालेंगे। अब सोचने वाली बात है, जिंदगी में अमामा कौन लोग पहनते हैं? आमतौर पर ये उलमा ही तो पहनते हैं। कभी जिंदगी में टोपी रखने को मैं तैयार नहीं हुआ, अब इंतकाल हुआ तो चाहती है कि मुझे अमामा मिल जाए। कमाल की बात देखो, तो जैसे कपड़े जिंदगी में पहनते थे वैसे मरने के बाद होते हैं। तो लिहाजा यहाँ 3 कपड़ों के साथ में अमामा भी है, और वहाँ अमामा है ही नहीं, टोपी लगाना मुश्किल हो रहा है। नमाज से मस्जिद से निकलने के बाद टोपी जेब में रखते हैं लोग बाग, कहीं मुसलमान न समझ जाए कोई हमें, अल्लाह रहम फरमाए। ऐसे निकलते हुए जाते हैं और टोपी जेब में रखते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा अगर किसी ने हमें टोपी लगा हुआ देख करके। अरे टोपी से तो पहचान होती है ना दाढ़ी है, ना बाल सही है, ना टखनों से नीचे जो है पायजामा है, पैंट है, ना लिबास सही है, तो बताइए कहाँ से पहचान हो हिंदू मुस्लिम की? ये टोपी सर पर लगी हो तो इससे पहचान हो सकती थी, और इसने जाते ही जो है बस बाहर निकले हैं टोपी जेब में डाल ली। ये बहुत बड़ी लोगों से जो है खता हो रही है, अपने आप को मुसलमान होना जाहिर करना भी चाहते नहीं, ये बहुत बड़ी खता है। तो बुजुर्गान दीन, बड़े औलिया अल्लाह और बड़े उलमा, क्योंकि औलिया अल्लाह वही होंगे जो उलमा होंगे, गैर आलिम आम तौर पर कोई वलीउल्लाह नहीं होता है। गैर आलिम वो तो आलिम ही होता है, अल्लाह उससे चाहे इल्म दे दे खुद, या वो कहीं मदरसे में पढ़ा हो, या अल्लाह ने वैसे इल्म दे दिया हो, ये है जी बात। तो ये मसला जहन में रख लेना। उलमा के लिए पगड़ी वाला मसला है, सर में पगड़ी। अब 2 तरह से पगड़ी बन सकती है। एक तो ये कि पगड़ी सर पर रख करके थोड़ी के नीचे को निकालो और उसे लपेट दो,
اور دوسری شکل یہ ہے جیسے امامہ پہنتے ہیں باقاعدہ، جیسے امامہ پہنا جاتا ہے باقاعدہ اس انداز میں سر پر، آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا پہنے ہوئے امامہ، باقاعدہ اس طریقے سے امامے کو باندھا جائے، یہ ہے بات۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آئی نہیں آئی آپ لوگوں کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات میں بھی 3 سے لے کر 5 کپڑوں تک کفن دیا جا سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے اولاد میں سے کسی کو 5 کپڑے دیے، اگر یہ ناجائز ہوتا تو وہ نہ دیتے، تو بہرحال جائز تو وہ بھی ہے لیکن 3 کپڑے ہی درمیانی ہیں۔ آخری مسئلہ کہ کفن کیسا ہونا چاہیے، مہنگا، سستا، میڈیم، کوالٹی کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو میڈیم کپڑا ہم گھر پہ رہتے ہوئے پہنتے ہیں وہی میڈیم کپڑے کا ہونا چاہیے، اور عام طور پر وہی ہوتا ہے، میڈیم کپڑا ہی استعمال کیا جاتا ہے، نہ تو اتنا مہنگا ہو کہ 1 لاکھ روپے کا ہو گیا جی تمہارا یہ جو تمہارا کفن ہے 1 لاکھ روپے کا بیٹھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہ ہو کہ 25 روپے میں لیا ہے سارے کا سارا پھٹا سوٹا کفن، بیکار کپڑا ایک دم، یہ بھی نہ ہو، میڈیم کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ اور کیا رہے گا جس میں؟ بس یہی ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف پڑھائیں گے، دیکھیں بخاری شریف کا اب تک کی بات ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں، الگ الگ عقائد کے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معتزلہ فرقہ ہے جس کے بارے میں تفصیلی کلام ہوا، اب اتنی سی بات یاد رکھنی ہے، اصل اختلاف اصل میں محدثین کا اور ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، اصل میں ہمارا محدثین کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ امام بخاری بھی یہی کہیں گے کہ ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے ایمان مرکب نہیں، ایمان بسیط ہے، لیکن دونوں کی بات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایمان مرکب ہے یعنی اقرار باللسان بھی ہونا چاہیے، تصدیق بالجنان تو ہے یہ سب سے نزدیک اصل، اور عمل بالارکان بھی ہونا چاہیے، لیکن امام بخاری نے یہ بات نہیں کھولی کہ یہ تینوں کے تینوں کو حقیقت ایمان اور اصل ایمان میں داخل کر رہے ہیں، یا اس کو اصل ایمان کے ساتھ میں 2 چیزوں کو شرط ایمان میں داخل کر رہے ہیں۔ بہرحال اب آئندہ آپ کو جتنی روایتیں آئیں گی ان سب میں ان باتوں کو جوڑنا پڑے گا۔ امام بخاری تو کہنا چاہیں گے یہ بات کہ یہ جو ہے مرکب ہے، ایمان ہے مرکب 3 چیزوں سے، تو وہاں ان کا جواب یہ دیں گے کہ ہاں 3 چیزوں سے مرکب ہے، لیکن یہ 2 چیزیں اصل تو ہے حقیقت ایمان یعنی تصدیق بالقلب، باقی اقرار باللسان عمل بالارکان یہ کمال ایمان کے اجزاء ہیں، حقیقت اور اصل ایمان کے اجزاء نہیں ہیں، یہ اصل ایمان کے اجزاء نہیں ہیں بلکہ کمال ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو ہمارا ان کا کوئی لفظی اختلاف ہے، کوئی زیادہ بھاری اختلاف نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ اختلاف ہے معتزلہ سے، وہ تو کفر و اسلام کا اختلاف بن جاتا ہے۔ دیکھیے کتاب الایمان، یہ ایمان کی کتاب ہے، اس میں ایمان کے متعلق باتیں بیان کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہو گیا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں، فرمان کے بارے میں۔ فرمان عالی شان یہ ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اب دیکھو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور امام بخاری کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہی ہیں، سمجھ گئے آپ بات نہیں؟ ایمان، اسلام، ہدایت، تقوی، ایمان، اسلام، ہدایت، تقوی، یہ سب ان کے نزدیک ایک ہی چیز ہیں۔ تو کہیں اسے لائیں گے، کہیں اسے لائیں گے، کہیں اسے لائیں گے۔ دیکھو فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَهُوَ قَوْلٌ، اور وہ قول و فعل کا نام ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے، اسلام جو ہوتا ہے، چونکہ اسلام ایمان بن گیا، ایمان ان کے نزدیک اسلام بن گیا، اور اسلام جو ہوتا ہے قول و فعل کا نام ہے۔ جب ایمان قول و فعل کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی قول و فعل کا نام ہے اسلام کی طرح۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، جب قول و فعل کم یا زیادہ ہوتے ہیں، گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اسلام یعنی گھٹتا بڑھتا ہے تو ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، یہ ثابت کریں گے۔
ہم جواب دیں گے ہر جگہ یہی ایک ہی جواب کہ دیکھیے اسلام اور ایمان میں تو بہت فرق ہے، اور اگر آپ پھر بھی ایمان و اسلام کو ایک مانتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے قول و فعل یہ حقیقت ایمان کے اجزاء ہیں، اصل ایمان کے اجزاء نہیں، یہ اصل ایمان کی حقیقت ایمان کے اجزاء نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کے اجزاء ہیں۔ ایمان کا کمال تو انہی سے ملے گا، لیکن یہ کمال ایمان کے اجزاء ہیں، حقیقت ایمان کے اجزاء نہیں ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، زیادہ بھی ہوتا کم بھی ہوتا، یعنی ایمان کی کمی ذات تھی تو ہم نے بتایا، اس کو چاہیں آپ نوٹ کر لو۔ ایمان مقولہ کیف میں سے ہے، ایمان مقولہ کم میں سے نہیں ہے۔ ایمان مقولہ کیف میں سے ہے، مقولہ کم میں سے نہیں ہے۔ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اوپر، مقولہ کیف کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے، مقولہ کم کمیت کوانٹٹی تعداد گھٹتی بڑھتی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایمان اب جو ہے 6 چیزوں پر لائے ہیں اور کل کو 5 کر لیا یا 7 کر لیا، جتنی چیزیں ایمان لانے کے لیے ہیں ان تمام کی تمام باتوں پر ایمان لانا ہی پڑے گا، یہ مطلب ہے جی اس کا۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ کیا نام کہ مقولہ کیف ہے، یعنی کیفیت ایمانی گھٹتی بڑھتی ہے، کمیت ایمانی نہیں۔ ایمان کے جن چیزوں پر لانا ضروری ہے اس کی تعداد گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، بلکہ جو تعداد بڑھتی ہے وہ کیفیت کی گھٹتی بڑھتی ہے۔ دیکھیں جی، وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اور وہ قول و فعل کا نام ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور یہ زیادہ اور کم بڑھتی ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان کے اعتبار سے زیادہ ہو جائیں۔ امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ذاتی ہوتی ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ کیفیت ایمان میں ذاتی ہوتی ہے، نفس ایمان میں کوئی ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور زیادہ کر دے، اللہ کا فرمان ہے اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے۔ اب چونکہ امام بخاری کے نزدیک ہدایت اور ایمان ایک ہی چیز ہے تو زیادہ کیا ہم نے ہدایت کے اعتبار سے، یعنی ایمان کے اعتبار سے ذاتی ہو گئی، تو ایمان ذاتی ہوتی ہے، کم بڑھتی ہوتا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ کمیت ایمانی گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، تعداد جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، لیکن کیفیت ایمانی گھٹتی بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں پر کیفیت ایمانی مراد ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کر دیتا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت کے اعتبار سے۔ اب چونکہ ہدایت اور اسلام اور ایمان ان کے نزدیک سب ایک ہی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے تو ایمان کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، تو ذات یہاں پر پائی گئی۔ جواب یہ ہے کہ کیفیت ایمانی میں اضافے کی بات چل رہی ہے۔ نفس ایمان جتنی چیزوں پر ایمان لانا آج کی ڈیٹ میں فرض ہے وہ فرض ہی رہے گا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور وہ لوگ جو جنہوں نے ہدایت پالی وہ زیادہ ہو گئے ہدایت کے اعتبار سے، اور ہم نے دے دیا ان کو ان کا تقوی۔ اب دیکھو ہدایت بھی آیا، اس میں ذاتی ہو رہی ہے، اس میں تقوی کا لفظ بھی آیا، ان ساری چیزوں کے اندر ذاتی ہو رہی ہے۔ امام بخاری یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تقوی میں اور تمام چیزوں کے اندر ذاتی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ایمان کے ہم پلہ ہم مانا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ بھئی کیفیت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، نفس ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایمان والے، زیادہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ ایمان میں ذاتی ہو گئی۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ایمان میں ذاتی نہیں، ایمان میں کمیت میں ذاتی نہیں، کیفیت میں ذاتی مراد ہے۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کون ہے یہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ؟ تم میں سے کس کو زیادہ کیا ایمان کے اعتبار سے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تم میں سے کون زیادہ ہو گیا ایمان کے اعتبار سے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ایمان کے اعتبار سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہاں بھی چونکہ ایمان میں ذاتی کا ثبوت مل رہا ہے امام بخاری کے ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی مراد کیفیت ایمانی ہے۔ وَقَوْلُهُ، اللہ کا قول ہے، فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ، پس تم ڈرو ان سے اور زیادہ ہو جائیں گے وہ ایمان کے اعتبار سے۔ یہاں بھی ذاتی ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں، تو ہمارا جواب یہ کہ کیفیت ایمانی زیادہ ہوتی ہے، کمیت ایمانی زیادہ نہیں ہوتی۔ یہاں اب اس ڈیٹ میں
وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ کیا انہوں نے مگر ایمان اور تسلیم کے اعتبار سے، یعنی ان میں ایمان اور سپردگی، تسلیم اور اسلام کے اعتبار سے اضافہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ذاتی سے مراد کیفیت ایمانی میں ذاتی ہوئی ہے۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، فرماتے ہیں اللہ سے اللہ ہی کے لیے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ یہ ایمان کے اجزاء ہیں، لہذا جب ایمان کے اجزاء ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ ایمان بسیط ہے غلط ہو گیا، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ نفس ایمان کے اجزاء نہیں ہے۔ حب فی اللہ بغض فی اللہ نفس ایمان کے اجزاء نہیں ہے، بلکہ یہ تو نفس ایمان کے اجزاء تو ہے نہیں، کمال ایمان کے یہ اجزاء ہیں، کمال ایمان کے اجزاء ہیں۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الى عدی بن عدی، فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کر کے بھیجا عدی بن عدی کے پاس میں، ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فرماتے ہیں ایمان کے لیے فرائض بھی ہیں، شرائع بھی ہیں، یعنی احکامات بھی ہیں، اور حدود بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں۔ ایمان میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان کے ساتھ میں فرائض، شرائع، حدود اور سنتیں جڑ گئی ہے، لہذا ایمان ان ساری کی ساری چیزوں سے مل کر مرکب ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان مرکب ہے۔ ہمارا جواب یہ کہ نفس ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہے، بلکہ نفس ایمان میں اضافہ نہ ہو کر کے کیفیت ایمانی میں اضافہ ہے، لہذا کیفیت ایمانی میں اضافہ ہوا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کمال ایمان کا جز ہے، کمال ایمان کا جز ہے، نفس ایمان کا جز نہیں ہے۔ فمن استکملھا، پر جس شخص نے اس کو مکمل کر لیا، استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، اور جس شخص نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ فإن أعش، پس اگر میں زندہ رہوں، فسأبینھا لکم، پس ضرور میں تمہارے سامنے بیان کروں گا، حتی تعملوا بہا، تاکہ تم اس کے اوپر عمل کرنے لگو۔ وإن أمت، اور اگر میں مر جاؤں، تو فما أنا علی صحبتکم بحریص، تو میں تمہارے ساتھ رہنے کا حریص نہیں ہوں، مجھے تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیشہ مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ سمجھ گئے جی؟ وقال ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اطمینان قلب کو انہوں نے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ وقال معاذ، حضرت معاذ کا بھی قول ہے، حضرت معاذ نے فرمایا، اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر ایمان لے کر کے آ جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر ایمان لانا کیا ہے؟ یعنی ایمان کی باتوں کو ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لے، ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ ہمارا ان سب میں وہی جواب ہے کہ ایمان زیادہ، نفس ایمان زیادہ نہیں بلکہ کیفیت ایمانی زیادہ ہو جائے گی۔ وقال ابن مسعود نے فرمایا، الیقین الایمان کلہ، یہ یقین تو سارے کا سارا ایمان ہی ہوتا ہے۔ یقین اور ایمان کے معنی بھی ان کے نزدیک ایک ہی ہیں۔ اب دیکھو، ایک لفظ ہو گیا یقین، یہ بھی ایمان کے معنی میں، دوسرا اسلام ایمان کے معنی میں، تیسرا تقوی ایمان کے معنی میں، چوتھا ہدایت ایمان کے، یہ سارے کے سارے لفظ ایمان کے مترادف ہیں امام بخاری کے نزدیک۔ دیکھیے، وقال ابن عمر فرماتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا ہے، حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے ان باتوں کو جو اس کے دل میں کھٹکتی ہیں۔ تقوی بھی چونکہ ایمان کے معنی میں ہے ان کے نزدیک، تو ایمان کی حقیقت کو جب پائے گا جب کہ وہ دل میں کھٹکنے والی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ وقال مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، شرع لکم الدین ما وصی به نوحا، کہ مشروع قرار دی، شریعت قرار دی ہم نے تمہارے لیے، ہم نے دین کو شریعت قرار دیا، مشروع قرار دیا۔ ما وصی به نوحا، جیسا کہ ہم نے حضرت نوح کے وصیت، جس کی ہم نے حضرت نوح کو وصیت کی تھی، اوصینا کا یا محمد، یعنی ہم آپ کو بھی وہ وصیت کر رہے ہیں محمد، وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا، آپ کو بھی اور ان کو بھی ایک ہی دین کی ہم نے وصیت کی ہے۔
وقال ابن عباس فرماتے ہیں شرعۃ و منہاجا، شرعۃ و منہاجا کے معنی شرع معنی طریقے کے آتے ہیں، منہاجا معنی بھی طریقے کے آتے ہیں، طور و طریقہ اس کے معنی کر لو، اور سبیلا و سنتاً راستہ اور طریقہ، یہ دونوں معنی بھی سیم ہی ہے۔ دعاؤکم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر سورہ فرقان ہے 24 پارے کے پاؤں میں ایک آیت ہے لولا دعاؤکم کے اندر دعاؤکم، یہ دعا بھی ایمانکم کے معنی میں۔ کتنے لفظ ہو گئے؟ امام بخاری کے ہاں ایمان، اسلام، تقوی، ہدایت، یقین اور آپ کے دعا، یہ سب ایمان کے معنی میں ہے۔ ہمارا سب طرف سے جواب ایک ہی ہے کہ یہ جتنے بھی اجزاء ایمان کے آپ گنا رہے ہیں اس کو مرکب ثابت کرنے کے لیے، یہ سب تکمیل کے لیے ہیں، کمال ایمان کے لیے ہے، نفس ایمان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے وہ روایت بھی پڑھ لو، ایک نیچے والی ہے دیکھیے۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادتی، شہادتا، شہادتو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر شرح میں تعامل نامی کتاب پڑھی ہے اس کے اندر یہ باقاعدہ آیا ہے، اس طرح کی عبارتوں میں 3 اعراب جائز ہوا کرتے ہیں۔ تو شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہیں اور آپ نے کتنی مرتبہ بیانات میں بھی اپنے یہ کی ہوں گی، آپ نے بیانات وغیرہ کرتے ہوں گے تو اس میں ساری باتیں آپ نے بیان کر دی ہوں گی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں لمبی۔ باب امور الایمانی، یہ باب ہے امور ایمان کے سلسلے میں۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ کے فرمان عالی شان کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ فرمان عالی شان یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ کہ تم چہرہ پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو پھیرو، قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی جانب پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی ہے کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ اور یہ عبارت یہاں سے چل کر کے الی قولہ المتقون اولئک هم المتقون، متقون تک چلے گی۔ بس کرو، اس میں کچھ وضاحت ہے جی، اس میں کچھ وضاحت ہے، چاہو تو اسے یہاں تک پڑھ لو، وضاحت کر لیں گے بعد میں۔ دیکھیے قد افلح المؤمنون، اور تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومن۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حضور سے نقل فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون، الایمان بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ وہ 70 والی روایت آپ نے پڑھی ہوگی وہ بھی ہے، اور 60 والی روایت بھی ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اللہ اکبر، بس کرو۔